آپ گئے ہیں, آپ پیچھے سے آپ کا ایک بیک گراؤنڈ ہے, آپ جمعیت کے ناظم اعلیٰ تھے, جماعت اسلامی کے آپ کے پی کے امیر رہے, تو بعد میں جب آپ آئے تو آپ نے پہلے پروگرام میں بتا دیا کہ جی جماعت اسلامی تو میں نے چھوڑ دی, یعنی استعفیٰ دے دیا. اور دوران سفر یہ ویسے بڑا ہی کٹھن فیصلہ ہوتا ہے. ایسی کیا مومنٹ آئی کہ آپ نے دوران سفر یہ کام کر دیا؟ یعنی یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ درمیان میں کچھ چیزیں چل رہی تھیں, میں چاہوں گا کہ پبلک کو یہ پتہ چلے, لوگ سوال پوچھتے ہیں. ہاں, درمیان میں چیزیں چل رہی تھی, جیسے 3 سال سے زائد عرصہ ہو گیا تھا, لیکن میرے لیے یہ بہت مشکل فیصلہ تھا. میں بھرپور کوشش کر رہا تھا کہ میں کوئی صورت نکالوں جماعت کے اندر رہنے کی, اور میں نے 3 کمیٹیاں بنائی, مولانا اسماعیل صاحب کی سربراہی میں, نور الحق صاحب کی سربراہی میں, شاہ فیصل کی سربراہی میں نے ان تمام کمیٹیوں کے ساتھ بھرپور کوپریشن کیا. خود اس کمیٹی کے ارکان اور سربراہان گواہ ہیں, اس کی رپورٹ بھی گواہ ہیں. ٹھیک ہے. لیکن جماعت کے اندر مناصب پر کچھ ایسے لوگ تھے جن کے رویے میرے لیے ناقابل برداشت تھے, جو مجھے برداشت نہیں کر رہے تھے, جو ڈیسیشن میکنگ پہ تھے, جو انفلوئنشل تھے, اور جو نہیں چھوڑ رہے تھے باوجود یہ کہ میں ہر قسم کے کوپریشن کے لیے تیار تھا. میرے لیے راستے جو ہیں وہ بند کر رہے تھے. مثلا آپ اس کا دیکھ لیں, میں نے گلوبل سمود فلوٹیلا سے رابطہ کیا کہ میں جانا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا آپ کا ملک ہم نے ملیشیا کے ساتھ ڈالا ہے, آپ ملیشیا کے تھرو آئیں. میں نے ملیشیا سے رابطہ کیا, انہوں نے کہا اسلامی جمعیت طلبہ ہمارا فرنچائز ہے پاکستان میں, وہ ہمارے تحریکی لوگ ہیں, تو آپ ان کے تھرو آئیں. اسلامی جمعیت طلبہ سے میں نے رابطہ کیا, وہ بچے بڑے خوش ہو گئے, وہ میں ان کا ناظم اعلیٰ رہا. آپ ناظم اعلیٰ رہے؟ ہاں, تو وہ نے کہا ٹھیک ہے. اب جماعت والوں کو پتہ چل گیا, جو ٹاپ لیڈرشپ ہے, انہوں نے ان بچوں کے اوپر اتنا پریشر ڈالا کہ انہوں نے مجھے انکار کر دیا کہ ہم آپ کو نہیں دیں. انہوں نے کوئی ڈاکومنٹ جاری کرنے تھے آپ کو؟ انہوں نے ظاہر ہے جب انہوں نے ان کو 3 سیٹیں دی تھی, 3-4 سیٹیں, ٹھیک, اور ان کے لیٹر ہیڈ سے, ان کے ذریعے سے وہ لوگ جو ہیں وہ سمود نوسنتارا فلوٹیلا میں اور پھر سمود نوسنتارا کے ساتھ گلوبل فلوٹیلا میں وہ شریک ہو سکتے تھے. تو کوٹا ان کے پاس تھا 3 سیٹوں کا, 3 یا 4 سیٹوں. اچھا, ٹھیک ہے. اب آپ کو انکار ہو گیا, پہلے وہ خوش ہوئے, ہاں, پھر پریشر آیا تو ان سے کہا کہ بھائی جماعت نے میرے لیے طے کیا ہے کہ آپ صوبائی نظم سے اجازت لیں گے, تو میں اجازت بھی لے چکا ہوں. دوسرے دن انہوں نے پھر کہا, آپ نے صوبائی نظم سے اجازت لی تھی. اچھا. اس کے باوجود جو منصورہ کا لوگ ہیں انہوں نے ان بچوں کو اتنا دبایا کہ انہوں نے مجھے انکار کر دیا. اور سیکریٹری جنرل جماعت اسلامی جو ہیں وسیم حیدر صاحب, ہمارے باجوڑ کے ہیں, ہمارے ہاں رشید صاحب جو ہیں جماعت کے قائد ہیں, ان کے بیٹے ہیں. اس بیچارے نے, اور ناظم اعلیٰ محترم جو ان کے ہیں, وہ بیچارے مجبور تھے. میں ان بچوں کو بے گناہ سمجھتا ہوں, پیچھے سے کہا گیا کہ آپ بنا دیں. تو جب یہ ہوا تو میں نے کہا کہ دیکھیں, جماعت میری باپ دادی کی پارٹی نہیں ہے, میرے باپ سیاست نہیں کرتے, اور میرے دادا سرخ پوش تھے, وہ کانگریس میں تھے, باچا خان کے قریبی ساتھی تھے. ٹھیک ہے. ہاں, جیلوں میں بھی رہے تھے. یہ میری مشن کی پارٹی ہے, باپ دادا کی نہیں ہے, اور مشن کے لیے آپ مجھے رکوا رہے ہیں. اس سے پہلے آپ نے مجھ سے غزہ کے لیے سیو غزہ کی تنظیم ختم کروا دی کہ آپ ختم کریں گے. آپ نے ختم کر دی تھی؟ ہاں, میں نے ختم کر دی تھی, اس کو باقاعدہ اعلان کر دیا تھا, یہاں تک کہ اس کے فیس بک پیجز اور سوشل میڈیا اکاؤنٹس تک ختم کر دیے تھے, تاکہ کہ میں جماعت کے نظم کا پابند رہوں. حالانکہ میں اس سے اتفاق نہیں کرتا تھا, لیکن میں اپنی رائے سے ان کے مقابلے میں دستبردار ہوا, اور یہ کمیٹی کو یہ پوری رپورٹس میں نے دی, پروگریس, کہ بھائی دیکھیں آپ نے میرے لیے یہ طے کیا تھا, میں نے یہ کام کیے, یہ اس کی پروگریس ہے. لیکن دوسری طرف سے مجھے جماعت کے مشاورت میں, پروگراماتوں میں, اٹھنے بیٹھنے میں نہ صرف شریک نہیں کیا گیا, بلکہ جب میں خود جاتا تھا تو مجھے کہا جاتا تھا کہ نہ ہو. تو جب میں وہاں جا رہا تھا, یہ اٹلی کا واقعہ میں نے آپ سے سنا ہے کہ جب فردن سب سے پوچھا گیا, تو میں نے کہا اب تو سامنے موت ہے, تو اس بوجھ کا جو میرے دل کے اوپر ہے اس کو اتار دوں. تو میں نے اسی وقت 19 ستمبر کو حافظ نعیم الرحمن صاحب کو استعفیٰ لکھا, اور اس پہ نیچے لکھا سسلی بحیرہ روم. جہاں سے واپسی کی امید نہیں تھی, تب آپ نے جماعت اسلامی میں نے دیا, اور میں نے اس لیے دیا کہ میرے دل پہ بوجھ تھا کہ گزشتہ 3 سال سے آپ میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں. آپ کو کارنر کیا جا رہا ہے. ہاں, کارنر کیا جا رہا ہے, بلکہ ٹارچر کیا جا رہا ہے. میں یعنی آپ سب سے دچکا آپ کو تب لگا کہ 37 سال میں نے گزارے. فرق بھائی, میں نے جماعت کی عزت بڑھائی ہے سینٹ میں, میں نے ایز اے تنظیمی لیڈر جماعت کی عزت بڑھائی ہے. میں نے 37 سالوں میں نہ اسکول کھولا ہے, نہ اسپتال کھولا ہے, نہ پراپرٹی کی بزنس کی ہے, نہ کوئی اور کاروبار کیا ہے. میں نے انتہائی ٹرانسپیرنٹ میری فائنینشیل ریکارڈ ہے جماعت میں. سینٹ کی تنخواہوں کا ریکارڈ بھی میں نے جماعت کو دکھایا کہ اتنے 45 لاکھ روپے میں نے کیش
سینٹ کی تنخواہوں سے جماعت کے بیت المال میں جمع کر کے اس کی رسید لی ہے. یعنی آپ کو سینٹ سے جو تنخواہیں ملتی تھی وہ بھی آپ جماعت کے بیت وہ المال میں 45 لاکھ روپے اس میں جمع کیے. 71 لاکھ روپے میں نے تقریباً جو دفتر یہاں بنایا تھا جس میں میں نے سینٹ کے کاموں کے لیے اپنے ساتھ اسسٹنٹ رکھے تھے, ڈرائیور رکھا تھا, باقی کام تھے, یا اس کا کوئی دفتر کا خرچہ تھا, 71 یا 70 لاکھ روپے میں نے اس کے اوپر لگائے ہیں. کچھ میں نے جماعت کے کاموں میں براہ راست صرف کر لیے ہیں. میں نے اس کا 20-25% حصہ صرف اور صرف وہ جماعت اپنے گھر کے کاموں پہ, اور اس کے لیے میں نے ڈاکٹر انیس صاحب سے, یہ میں پہلی مرتبہ آپ کو ڈسکلوز کر رہا ہوں, جب میں سینٹ میں آیا تو ڈاکٹر انیس صاحب سے میں نے فتویٰ لیا کہ کیا سینٹ کی مراعات اور تنخواہوں کو میں اپنی گھر, اس لیے کہ میں تو پہلے تھوڑا بہت بزنس کرتا تھا, پراپرٹی میں کہیں انویسٹمنٹ لی, ادھر کر لی ادھر کر لی, ہلکا پھلکا سائڈ لائن اپنے دوستوں کے ساتھ, اس سے کچھ آمدن میری ہوتی تھی, اس سے میں نظام چلاتا تھا. پھر اللہ نے کچھ زمینیں دی ہیں خاندانی طور پہ, والد صاحب میرے حیات ہیں. اس کام کے لیے بھی جب میں جا رہا تھا فلوٹیلا, میں نے اس سے 20 لاکھ روپے لیے والد صاحب سے. لیکن اس عمر میں بھی کہ میرے اپنی بچوں کی شادیاں ہو گئی ہے اور میں والد صاحب سے ابھی تک پیسے لے رہا ہوں. میرا کوئی گھر پاکستان میں نہیں ہے, جتنی جائیداد ہے وہ میرے والد صاحب الحمدللہ, اللہ ان کا سایہ ہمارے سروں کے اوپر رکھیں, ان کا ہے. میرے پاس کوئی گاڑی نہیں ہے, میرے کوئی پراپرٹی میری نہیں ہے. تو دیکھیں وہی پراپرٹی ہے جو میرے والد صاحب نے کوئی 10-10 ایکڑ سب بھائیوں کے نام کی ہے, وہ باقی تو چھوڑ ریاض. ہاں باقی آپ نے فتویٰ لیا. میں نے فتویٰ لیا ڈاکٹر انیس صاحب سے کہ کیا میں یہ پیسے جو اس سے آتے ہیں یہ میں اپنے گھر کے اخراجات, کچن اور بچوں کی تعلیم پہ خرچ کر سکتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ چونکہ آپ 24 آورس جماعت کے تنظیم کو دے رہے ہیں, اس وقت میں صوبائی امیر بھی تھا, اور جماعت کی پارلیمانی ذمہ داریوں کو دے رہے ہیں, تو اس لیے آپ اس سے بقدری ضرورت استعمال کر سکتے ہیں. اس کے بعد میں نے کوشش کی کہ کم سے کم پیسے اس کا استعمال کروں. اس دوران میں گھر سے بھی پیسے لیتے, یعنی میں سینیٹر ہوتے ہوئے بھی والد صاحب سے پیسے لیتا تھا. تو میں نے 45 لاکھ جو میں نے خیبر پختونخوا جماعت کی مالیات اس کی گواہ, 45 لاکھ روپے کیش جمع کروائے, 70-80 لاکھ روپے جماعت جو یہاں پہ میں نے سیٹ اپ بنایا تھا ریسرچ کا اور دفتر کا, اس کے اوپر خرچ کر لیے, اور باقی جماعت کے کاموں میں خرچ کر لیے. 20-25% حصہ میں نے اس کا جو ہے وہ. یہ میرے لیے ایک دھچکا ہے کہ جماعت اسلامی غزہ کے لیے کوشش کر رہی ہے, اور جماعت اسلامی اگر مشتاق احمد خان صاحب جا رہے ہیں تو ان کو روک بھی رہی ہے. اچھا, پھر یہ ہے کہ جب میں نے آپ کو استعفیٰ دے دیا تو 19 ستمبر کو میں نے استعفیٰ دیا, 1 کو میری گرفتاری ہوئی. تو 19 سے 1 تک یہ استعفیٰ میں نے امیر العظیم صاحب کو بھی دیا, یہ استعفیٰ میں نے حافظ نعیم الرحمان صاحب کو بھی دیا, 3 کمیٹیوں کے سربراہ مولانا اسماعیل صاحب, نور الحق صاحب اور شاہ فیصل صاحب, ان کو بھی ارسال کر دیا, اور سلیم منصور خالد صاحب کو بھی ارسال کر دیا. مجھے کسی نے نہیں کہا کہ نہیں بھائی یہ ایک رسکی مشن پہ آپ چھوڑ دیں یار, آپ آ جائیں پھر بات کریں گے. آگے سے 12-13 دنوں تک آپ نے کوئی خاموشی رکھی. اس کا مطلب ہے آپ چاہتے ہیں کہ یہ استعفیٰ دیں. اور جب آپ نے یہ اعلان کیا اس کے بعد رابطہ اعلان جو ہوا, اعلان میرا کوئی منصوبے کا نہیں. ویسے یہی میرے لیے حیرانی تھی کہ اعلان ایسا تھا کہ میں آیا, سفر کی تھکاوٹ تھی, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس کا ایک سائیکولوجیکلی ابھی تک میں اس سے واپس نہیں ہوا تھا, بحال نہیں ہوا تھا, جو جیل کی صورتحال تھی, اور یہاں پہ تھکا ہوا بھی تھا بہت زیادہ. حامد میر صاحب کے ساتھ میرا پروگرام تھا, اور میرا خیال یہ تھا کہ مینٹلی میں پریپیئرڈ تھا کہ غزہ کے حوالے سے, جیل کے حوالے سے, سفر کے حوالے سے, فلوٹیلا کے حوالے سے بات ہوگی. صحافت کا یہی کام ہے کہ وہ آپ کو بتائیں. انہوں نے اچانک جماعت کے بارے میں سوال کیا کہ آپ کی پوزیشن کیا ہے, اور میری منہ سے نکل گیا کہ میری تو استعفیٰ دے چکا ہوں. یعنی آپ بتانا نہیں چاہتے تھے, بتانا آپ کو یہ تھا کہ جواب وہاں سے. ہاں, تو یہ کوئی پری پلان نہیں تھا, لیکن میں استعفیٰ دے چکا تھا, اور میں ارادہ کر چکا تھا کہ میں نے اس کو اناؤنس کرنا تھا. بعض لوگ مجھ پہ, یہ میں اس لیے وضاحت کر رہا ہوں کہ بعض لوگ مجھ پہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ آپ نے کارکنان کے جذبات کا خون کیا. تو میں نے تو یہ نہیں کیا, میں نے تو 3 سال صبر کیا. یہ تو ان لوگوں سے پوچھا جائے, ان 3 کمیٹیوں سے پوچھا جائے, ان کمیٹیوں کے رپورٹس دیکھ کے جائیں, اور ان کمیٹیوں کے رپورٹس کی روشنی میں فیصلہ کے مناصب پر بیٹھے ہوئے جو لوگ مسلسل رکاوٹ تھے ان سے پوچھا جائے. لیکن اب میرا استعفیٰ منظور ہو چکا ہے, جماعت سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. جواب آ گیا؟ بالکل جواب مجھے آ گیا, اور حالانکہ ان کو خود اس کا اعلان کرنا چاہیے تھا, لیکن اعلان نہیں کر رہے, مجھے انہوں نے جواب بھیج دیا. تو جماعت سے میرا کوئی اب تعلق نہیں ہے, لیکن میں جماعت کو خیر کی قوت سمجھتا ہوں. بالکل جماعت کے اندر اب بھی خیر غالب ہیں.
جماعت کے اندر ایسے مخلص کارکنان ہیں، میں خود اس کی گواہ ہوں، میں نے اس کو لیڈ کیا ہے کہ میں جب ان کو دیکھتا ہوں میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. جس طرح میری اپنی زندگی ایسی ہے، جس طرح کارکن کی ہے، میں نے لیڈنگ فرام دا فرنٹ، میں نے ہمیشہ سے جماعت کے کارکن کو فرنٹ سے لیڈ کیا ہے، خود اپنے آپ کو خطرات میں ڈالا ہوا ہے.